اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے اور اس نے ہمیں موت دینی ہے، پھر اس نے ہمیں اٹھانا ہے، ہم نے نکلنا ہے۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ڈال دوں گا۔ میں نے اپنے جوان بیٹے کو ہاتھوں سے مٹی میں ڈالا۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ تمہیں اس سے زندہ کروں گا۔ قرآن پڑھا کرو۔ قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا۔ پڑھا کرو۔ چند چیزیں ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، باقی تو سب اللہ کی توحید ہے، میرے نبی کی تعریف ہے۔ کبھی جنت دکھاتا ہے، کبھی جہنم دکھاتا ہے، کبھی عبادت دکھاتا ہے، کبھی اخلاق دکھاتا ہے، کبھی محبت دکھاتا ہے، کبھی جہاد دکھاتا ہے، کبھی سخاوت دکھاتا ہے۔ قرآن تو ایک رنگین خوبصورت دسترخوان ہے جس پر ہر قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے 2 دسترخوان اتارے ہیں زمین پر، ایک روٹی پانی کا دسترخوان ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے، ایک قرآن کا دسترخوان ہے جس سے روح بھرتی ہے، جس سے دل بھرتا ہے، جس سے اندر بھرتا ہے۔ اگر تیرا رب اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت اور عظمت کے سامنے۔ انہ قول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، لا ریب فی، یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بلا تر ہے۔ جو اس نے کہہ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کہنا ہے۔ یہ قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اس اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس کو راضی کر کے جانا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وہی کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر کے دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اور وہی ناکام ہے۔ الذین خسروا انفسهم قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم یوم القیامہ، کون ناکام ہیں؟ جو قیامت کے دن ناکام ہو گئے۔